معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان آبلہ پا ہے۔ اس کی مصنفہ رضیہ فصیح احمد ہیں اور یہ ناول سن 2003 میں اکادمی بازیافت کراچی سے شائع ہوا۔ میں ہوں صداکار حمیرہ سعید۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ ایک ہفتہ گزر گیا اور وہ نہیں آئی۔ کئی مرتبہ دل چاہا اسے چمنستان ہوٹل فون کروں، مگر کس نام سے؟ کیا یہ کہوں کہ ایک پیاری سی شکل کی کھوئی کھوئی آنکھوں والی لڑکی کو فون پر بلوا دو، یا یہ کہ جس کے پاس ہلکی فیروزی رنگ کی فوکس ویگن ہے اور جو بڑی خود اعتمادی سے اپنی ڈرائیو کرتی ہے، یا یہ کہ جو ایک عدد موٹی اور بڑی سی چوٹی کی مالک ہے، اور پھر وکیل موکلوں کے پیچھے پیچھے تو نہیں پھرا کرتے۔ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے یا کنواں پیاسے کے پاس؟ میرا دل وہ کنواں بن گیا تھا جو پیاسے کے پاس جانے کو تڑپ رہا تھا۔ یہی حال رہا تو ہو چکی وکالت میں عامر، میں نے خود سے کہا۔ ابھی تک میں ابا کے ایک دوست کے ساتھ کام کرتا تھا اور حال ہی میں انہوں نے مجھے آزادانہ پریکٹس کرنے کی اجازت دی تھی، جہاں میرے استاد اپنے موکلوں سے یوں بات کرتے تھے جیسے وہ پتھر کے بنے ہوئے ہوں۔ ہر موکل کو دیکھ کر میرا دل دھڑکنے لگتا تھا۔ ان کی مشکلات سن کر میرے دل کی کچھ ایسی کیفیت ہوتی تھی جیسے کوئی ڈاکٹر اپنی مریض کی حالت دیکھ کر آٹھ آنسو رونا شروع کر دے۔ معاملے کی بات میری زبان پر آتی ہی نہ تھی۔ سوچ رہا تھا اس کام کے لیے کوئی اور آدمی رکھ لوں، مگر بے بس تھا۔ کب میں اپنے آفس کی حالت سدھاروں، کب کیا کروں، یہ سب میرے نہیں، میرے استاد کے ہاتھ میں تھا۔ اتنے دنوں کے ساتھ رہ کر بھی شاید میں نے ان سے کچھ نہ سیکھا تھا۔ وہ موکل کو اس طرح پھانستے تھے جیسے مکڑی مکھی کو اپنے جال میں پھانستی ہے، اور جہاں الٹا موکل یہی سوچتا ہوگا کہ آج تو وکیل صاحب کو پھانس ہی لیا۔ سب سے زیادہ دکھ مجھے اس بات کا تھا کہ اکثر لوگ ایک بار جھانک کر جاتے تو دوبارہ نہ آتے۔ خیر، کسی اور کے نہ آنے کا تو مجھے کچھ کبھی اتنا غم نہ ہوا جتنا اس لڑکی کے نہ آنے کا۔ عجیب پگلی سی لڑکی تھی، جانے آئی ہی کیوں تھی۔ ابھی چند روز ہی کی بات ہے، شاید ہفتے کا دن تھا۔ میں یہیں اپنے دفتر میں حسب معمول مشغول دکھائی دینے کی کوشش میں مصروف تھا۔ میز پر میں نے قانون کی موٹی موٹی کتابیں بکھیر رکھی تھیں۔ اسی وقت چپڑاسی نے خاتون کے آنے کی اطلاع دی۔ میں نے اسے اندر بلانے کو کہا۔ جس وقت وہ اندر داخل ہوئی، خالص پیشہ ورانہ انداز میں نگاہ غلط انداز ڈال کر میں نے کرسی کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنے کام پر جھکنے کی سوچ رہا تھا، لیکن ایک اس نظر میں جانے میں نے کیا دیکھا کہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بمشکل 17-18 سال کی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ جسم نہایت سڈول، چست قمیض میں کمر خصوصاً بہت پتلی نظر آ رہی تھی۔ سفید دوپٹہ شانے پر پھیلا ہوا تھا۔ بال سنہرے مائل سیاہ تھے جو نرم لامبی سی چوٹی میں اس طرح گوندھے گئے تھے کہ منہ پر جگہ جگہ لٹیں آ پڑی تھیں۔ چہرے پر وہ گندمی سنولاہٹ تھی جسے میں آج تک بہترین رنگ سمجھتا ہوں۔ اس میں جلد کے اندر سے ایک گلابی سفیدی، ایک تازگی سی جھانکتی ہے جو صرف اسی رنگ کا حصہ ہے۔ گال قدرے ابھرے ہوئے گلابی مائل، آنکھیں روشن، پلکیں لامبی، ہونٹ گلابی، نیچے کا ہونٹ قدرے موٹا، آنکھوں میں پیشانی کی طرف دیکھنے سے ذہانت اور ساتھ ہی ساتھ معصومیت کا غیر معمولی امتزاج نظر آتا تھا۔ میک اپ نہیں تھا، اگر تھا تو اتنا ہلکا کہ مجھے دکھائی نہ دیا۔ کپڑے سادہ تھے اور سوائے چند چوڑیوں کے کوئی زیور نہ تھا۔ میں پہلی نظر میں اسے اسکول میں پڑھنے والی لڑکی سمجھا، پھر اس کی خود اعتمادی دیکھ کر، اس کے بیٹھنے کے انداز اور دوسری نظر اس کے چہرے پر ڈالنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ شاید کالج میں پڑھتی ہے۔ اس فیصلے پر دل ہی دل میں کچھ خوش اور مطمئن بھی ہوا۔ آخر میں نے اس سے کہا، فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ وہ ایک دم کچھ سی پریشان سی ہو گئی، جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کہے۔ میں نے آواز کو نرم، ہمدرد اور ساتھ ہی نہایت بردبار بنا کر قدرے آگے جھک کر کہا، ڈریے نہیں، آپ کو جو کچھ کہنا ہے بے دھڑک کہیے، یہاں آپ کا ایک ایک لفظ محفوظ رہے گا۔ وہ مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ کو تنزیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور نہیں بھی۔ پھر وہ نہایت صاف اور خود اعتماد لہجے میں بولی، میں ڈرتی نہیں، کچھ سوچ رہی تھی۔ اصل میں مجھے ایک چھوٹی سی بات پوچھنی ہے۔ کہیے، میں ہمدن گوش ہوں۔ میں یہ پوچھنا چاہتی تھی، اس نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا، کہ کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز تحفے میں دے یا خیرات دے، پھر وہ اس شہر سے چلا جائے اور پولیس اس آدمی کو پکڑ کے سزا دلوا دے، تو اس سلسلے میں کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مگر دیکھیے، میں نے بے حد تجربہ کار وکیل کی طرح کہا، وکیلوں کو اس طرح گول مول باتیں بتانے سے کام نہیں چلتا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو ذرا تفصیل سے بتائیے۔ وہ جھینپ کر گلابی ہو گئی، پھر خود پر قابو پا کر اس نے کہا، بات یہ ہے، چند مہینے ہوئے، ایک رات کلب سے واپسی پر میں نے ایک فقیر کو سردی سے ٹھٹھرتے دیکھا۔ اپنی شال اتار کر میں نے اسے دے دی۔ وہ شال خاصی قیمتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ سرخ ہو گئی، جیسے اسے کسی بے حد غیر معمولی بات کا اقرار کرنا پڑ رہا ہو۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ اس فقیر کو چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہ سزا کاٹ رہا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ تاریخ اس وقت تو مجھے یاد نہیں، مگر معلوم کی جا سکتی ہے۔ آپ یہ بتا دیں کہ اس سلسلے میں کچھ کرنا ممکن ہے تو میں ساری تفصیلات بعد میں آپ کو بتا دوں گی۔
جی ہاں، شال کہاں سے خریدی گئی تھی؟ ہو سکے تو اس کی رسید بھی لائیے۔ کیا کوئی اس وقت موجود تھا جب شال آپ نے اسے دی؟ تاریخ اور یہ کہ کیا اس فقیر کو پہچان لیں گی یا وہ فقیر آپ کو پہچان لے گا؟ اس قسم کی باتوں کا مکمل جواب آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اچھا، میں کل تو نہیں، پرسوں ضرور حاضر ہوں گی۔ اس نے کہا، آپ کہاں رہتی ہیں؟ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ چمنستان ہوٹل میں، اس نے کہا، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ اور پوچھوں وہ جلدی سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ شاید اسے واپسی کی جلدی تھی۔ اپنی عادت کے خلاف میں نے کھڑکی میں سے دیکھا اور وہ ایک ہلکی فیروزی رنگ کی فوکس ویگن میں جا بیٹھی اور بڑے وقار سے اسے چلاتی ہوئی نکل گئی۔ کار کے شیشے کے پیچھے اس کا خوبصورت تصویر سا چہرہ میرے ذہن پر چپک گیا اور میں کچھ حیران و پریشان سا کھڑا رہ گیا۔ میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ یہ قصہ سچ ہے۔ یہ قصہ میرے تھوڑے سے تجربے میں اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل انوکھا تھا، مگر وہ تنہا میرے پاس کیوں آئی؟ کیا اس کا باپ، بھائی یا شوہر، خیر شادی شدہ تو معلوم نہیں ہوتی تھی، اس کے ساتھ نہیں آ سکتے تھے؟ ممکن ہے اسے یہ بات کسی کو بھی نہ بتائی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ قصہ من گھڑت ہو اور اصل واقعہ کچھ اور ہو۔ شاید اس نے اپنے گھر کی کوئی قیمتی چیز یا زیور وغیرہ کسی لڑکے کو دے دیا ہو اور وہ مصیبت میں پھنس گیا ہو، مگر اس بات پر میرا دل نہ ٹکا۔ شکل سے وہ کسی قدر بھولی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ تیسرے دن جب وہ آئے گی تو یہ ساری تفصیل اس سے پوچھوں گا، مگر وہ نہ تو تیسرے دن اور نہ اس کے بعد آئی۔ آفس میں بیٹھے بیٹھے کئی مرتبہ میں اس کے خیال میں کھو جاتا، کار کی آواز پر چونک کر دیکھتا، شاید وہ ہو، پھر خود ہی اپنی بیوقوفی پر لعنت بھیجتا۔ رفتہ رفتہ اس کی آمد سے مایوس ہو گیا، پھر دل نے ایک اور چال چلی، کیوں نہ اس ہوٹل کا ایک چکر لگایا جائے۔ ایک چھوٹا سا بہانہ میرے پاس تھا۔ میری بہن شمسہ باجی نے ایک مرتبہ لکھا تھا کہ ہمارے پرانے جاننے والوں میں سے کوئی نام خط میں دیکھنا پڑے گا، چمنستان ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تم جا کر ان سے مل لینا۔ مجھے پرانے جاننے والوں سے ملنے کی تڑپ کبھی نہیں ہوتی، اس لیے میں اس وقت بات کو ٹال گیا تھا۔ آپ کے بچپن میں کوئی آپ کے گھر کے برابر رہا تھا یا غلطی سے آپ کے ابا اور ان کی دوستی تھی، مگر اب آپ ان کو پہچانتے ہیں، نہ وہ آپ کو۔ ان سے ملنے اور خام خواہ کی بے تکلفی جتانے کو میں حماقت سمجھتا ہوں۔ شمسہ باجی کا کیا ہے، وہ تو اتنے آدمیوں سے ملتی ہیں کہ ہر کسی سے فوراً بے تکلف ہو جاتی ہیں۔ یہ خیالات اس وقت میرے ذہن میں آئے تھے جب میں نے شمسہ باجی کا خط پڑھا تھا، مگر اب میں سوچ رہا تھا کہ چلو چل کر تو دیکھیں، شاید اچھے لوگ ہوں، حرج ہی کیا ہے۔ پھر دل نے ڈرتے ڈرتے کہا، اس بہانے ممکن ہے اس سے بھی ملاقات ہو جائے۔ اگر ممکن ہوتا تو اس بات پر میں دل کھول کر یوں گھور کر دیکھتا جیسے بزرگ نالائق بچوں کو دیکھا کرتے ہیں، مگر یوں بس نہ چلا تو صرف دل سے بغاوت کرنے کے لیے میں نے وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ پھر ایک دن وہ صاحب خود ہی چلے آئے، خوش شکل اور خوش لباس سے ایک شخص ایک شام میرے گھر آئے اور اسد کہہ کر اپنا تعارف کروایا۔ تعجب ہے، وہ لڑکی پہلے بھی یہاں آئی تھی اور یہاں سے پتہ پوچھ کر آفس پہنچی تھی۔ اسد نے سب سے پہلے یہی بات کہی کہ شمسہ باجی نے مجھے تم سے مل لینے کو کہا تھا۔ وہ مجھ سے اسی بے تکلفی سے باتیں کرنے کی کوشش کرتے رہے جس کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے، اور شاید وہ اس میں حق بجانب ہوں کیونکہ نام سے مجھے جانتے تھے، شکلاً پہچانتے تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس زمانے میں بہت چھوٹا ہونے کی وجہ سے انہیں نہیں جانتا تھا۔ بہرحال شمسہ باجی کی وساطت سے ہماری جان پہچان ہو گئی۔ دوسرے دن اس کی شادی کی سالگرہ تھی۔ اس تقریب میں دیے جانے والے ڈنر میں انہوں نے مجھے چمنستان ہوٹل میں مدعو کیا۔ باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ ہوٹل میں رہنے والے تقریباً سب شریک ہوں گے، اس کے علاوہ باہر سے بھی بہت لوگ مدعو ہیں۔ میں بھی راضی ہو گیا کیونکہ دل نے کسی کی دعوت ٹھکرا دینے کو بد اخلاقی کہہ کر مجھے قائل کر دیا تھا۔ دوسرے دن جب میں چمنستان ہوٹل پہنچا، بڑا سا لان روشنی کی تازہ لگائی گئی لڑیوں سے جگمگا رہا تھا۔ کرسیوں پہ بے شمار لوگ بیٹھے تھے اور ان سے زیادہ گروپ میں ادھر ادھر کھڑے تھے۔ نوبارد لوگوں کا اسد اور بیگم اسد آگے بڑھ کر استقبال کر رہے تھے۔ میں نے لان کی سیڑھیوں پر قدم رکھا تو دوسرے مہمانوں کو باتیں کرتا چھوڑ کر وہ میری طرف بڑھے اور میری قدم سیڑھی پر یوں جم گئے جیسے وہاں منو شہد پڑا ہو۔ اسد کے ساتھ وہی لڑکی تھی جو میرے پاس مشورے کے لیے آئی تھی۔ وہ تو ان سے زیادہ کمزور سی مگر کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ سفید بروکیڈ کے غرارے، سفید تار پروئے ہوئے کسی جگمگاتے کپڑے کی قمیض اور تاروں کی طرح چھٹکی ہوئی کامدانی والے سفید دوپٹے اور سفید کرن کے درمیان اس کا بھولا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی اور میری نظریں جھک گئیں۔ اسد نے میرا تعارف شمسہ باجی کے بھائی کی حیثیت سے کرایا۔ تب میں نے سلام کیا اور اس نے جواب دے کر مترنم آواز میں کہا، آئیے۔ میں اوپر چڑھ گیا، وہاں میرے اور بھی جاننے والے تھے۔ میں ان سے باتیں کرنے لگا اور وہ دونوں نئے آنے والوں کا استقبال کرنے کے لیے لوٹ گئے۔ اس وقت مجھے یوں لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ کھانے تک اور کھانے کے بعد بھی میں یوں ہی کھویا کھویا رہا۔ جب ذرا رات پڑی تو سب لوگ ایک دوسرے سے نصف دائرے کی شکل میں بیٹھ گئے اور سامنے تخت پر چند ادھے کچے آرٹسٹ اپنے بیتوقع فن کا مظاہرہ کرنے لگے۔ چند سازوں اور چند گانوں کے بعد ایک ستی قسم کی لڑکی شلوار قمیض میں آ کر بدتمیزی سے ناچنے لگی اور اسی وقت میرے پاس کی خالی کرسی پر کوئی آ کر بیٹھا۔ میں نے دیکھا
یہ وہی لڑکی تھی جسے میرا دل بیگم اسد مانتے ہوئے جانے کیوں خون ہو رہا تھا۔ پھر تو آپ آئی ہی نہیں۔ میں نے لہجے کو شکایت کے عنصر سے بچانے کی کوشش کی تھی۔ بات یہ تھی کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا۔ میں آپ کو بتا نہ سکی کیونکہ میں بیمار ہو گئی تھی۔ سب کچھ ختم ہو گیا؟ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اتفاق سے ہمارے دونوں طرف غیر ملکی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہیں نہ ہماری باتوں سے دلچسپی تھی اور نہ ہی ان کی سمجھ میں آ سکتی تھی۔ وہ آدمی جس کا میں نے ذکر کیا تھا جیل سے بھاگ گیا تھا اور وہ مر چکا ہے۔ آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا۔ میں نے حافظے پر زور دیا تو مجھے یاد آیا کہ چند دن ہوئے میں نے اخبار میں اس قسم کی ایک خبر پڑھی تھی۔ یہ آدمی وہی تھا جسے آپ نے شال دی تھی؟ جی ہاں۔ کیا آپ سے اس کی ملاقات ہوئی تھی؟ مجھے یاد ہے کہ وہ اسی ہوٹل کے پچھواڑے مرا ہوا پایا گیا تھا۔ یہ سن کر اس کا رنگ زرد ہو گیا۔ میرا جذبہ تجسس بڑھنے لگا۔ اگر کوئی حرج نہ ہو تو مجھے پورا قصہ سنا دیجیے، میں نے کہا۔ اس نے اپنی لمبی لمبی پلکیں اٹھا کر مجھے دیکھا جیسے میری اس جرأت پر وہ کچھ جھنجھلا سی گئی ہو۔ آہستہ آہستہ کہنے لگی، یہ بات یہاں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ بہتر ہے میں کسی سے نہ کہوں گا، میں نے کہا۔ وہ پھر خاموش ہو گئی۔ شاید وہ دل ہی دل میں اس لمحے کو کوس رہی تھی جب وہ مشورہ لینے میرے آفس آئی تھی۔ وہ ضرور یہ سوچ رہی ہوگی کہ میں اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ آخر کار وہ بولی، میں مفرور آدمیوں کے لوگوں کے گھروں میں گھس جانے کے بہت سے قصے پڑھ چکی تھی۔ ان پر یقین نہیں آیا، مگر اس دن یہ سب کچھ ایسے ہوا جسے کسی ناول کا حصہ ہو۔ اچھا؟ میں نے اظہار تعجب کر کے اس کو بات جاری رکھنے پر اکسایا۔ جس دن میں آپ کے پاس آئی تھی یہ اسی رات کی بات ہے۔ اسد کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ میں نے رات کے کھانے کے بعد اوپر پہنچ کر ریڈیو لگایا اور اپنی کڑھائی لے کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی۔ ہمارے کمروں میں باہر آنے جانے کے صرف 2 دروازے ہیں، ایک سامنے سے اور ایک پیچھے سے۔ ڈرائنگ روم سے ایک دروازہ بالکنی میں بھی کھلتا ہے، مگر اس طرف سے نیچے اترنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پچھلا دروازہ میں پہلے ہی بند کر گئی تھی۔ سامنے والے دروازے میں بھی احتیاطاً کنجی گھما دی۔ تھوڑی دیر میں اچانک کھٹکا ہوا اور میں نے دیکھا کہ ڈرائنگ روم اور بیڈ روم کے درمیانی دروازے میں ایک آدمی کھڑا ہے۔ میں نے چیخ ماری۔ اول تو تمام دروازے بند تھے، دوسرے اس آدمی کے کھڑے ہونے کے انداز اور اس کی شکل و صورت میں کچھ ایسی مسکینی تھی کہ چیخ بھی گھٹ کر رہ گئی۔ اس نے مجھے رحم طلب نگاہوں سے دیکھا اور ہاتھ جوڑ دیے جیسے مجھ سے خاموش رہنے کی استدعا کر رہا ہو۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ پھر عجب پرحسرت لہجے میں اس نے کہا، میں 4 دن کا بھوکا ہوں۔ عام طور پر فقیر ایسے جملے کہا کرتے ہیں، مگر اس کی ظاہری حالت سے بھی معلوم ہوتا تھا کہ وہ واقعی بھوکا ہے۔ اس کی آواز میں نقاہت تھی۔ وہ دروازے کو اس طرح پکڑے کھڑا تھا جیسے اس کا سہارا لے رہا ہو۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، داڑھی بڑی ہوئی تھی، کپڑوں کے اندر اس کا پیٹ چپاتی سا نظر آتا تھا۔ اس کی گدلی آنکھوں میں حسرت تھی اور بھوک بالکل واضح اور صاف۔ میں بہت زیادہ بہادر تو نہیں ہوں، مگر چوہے اور چھپکلیوں سے ڈرنے والی لڑکیوں میں سے بھی نہیں ہوں۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، تم آئے کدھر سے؟ اس نے ایک انگلی سے بالکنی کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی۔ ہمارے نقاہت کے جو شخص کھڑا نہ ہو سکتا ہو، وہ چھت پر چڑھ کر کمرے کے اندر کیسے چلا آیا؟ اگر وہ چور تھا تو اب تک ساری چیزیں چرا کر بھاگ سکتا تھا۔ اسے یوں میرے سامنے آ کر گڑ گڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے ماتھے پر ایک بڑا سا سیاہ نشان تھا جس سے مجھے شک ہوا کہ میں نے پہلے بھی اسے کبھی دیکھا ہے۔ تم باہر بیٹھو، میں تمہیں کچھ پیسے دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر باہر کے دروازے کو کھولنے بڑھی۔ وہ لپک کر آگے بڑھا اور لجاجت سے بولا، میں قیدی ہوں، پولیس میرا تعاقب کر رہی ہے۔ ابھی تک میں اسے فقیر سمجھ رہی تھی۔ قیدی کا نام سن کر ڈر گئی، شاید اس نے دیکھ لیا۔ جلدی سے بولا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ میں تو صرف تمہاری جیسی ایک نیک عورت کی نیکی کا خمیازہ بھگت رہا ہوں۔ میں نے اس سے اس جملے کا مطلب پوچھا اور مجھے معلوم ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جسے میں نے شال دی تھی۔ اب مجھے یاد آیا کہ اس کے ماتھے پہ یہ نشان میں نے اس دن چاندنی میں چمکتے دیکھا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ بے گناہ تھا، اسے جیل سے بھاگ جانے میں کوئی برائی نہیں سمجھتا تھا۔ یہ دفعہ پہلے بھی اس نے کوشش کی تھی مگر پکڑا گیا تھا۔ وہ خود کو جیل کے دوسرے باسی چوروں، ڈاکوؤں اور مجرموں سے بھی بلند سمجھتا تھا۔ جب وہ اسے اپنا جیسا سمجھ کر اس قسم کی باتیں کرتے تو وہ ان سے لڑ پڑتا، انہیں مار بیٹھتا اور نتیجے کے طور پر اس کی سزا 2-4 ماہ اور بڑھ جاتی۔ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح کوئی مفرور قیدی میرے گھر آ گیا تو اس کے ساتھ کیا سلوک کروں گی، مگر اس وقت میں اس سے ہمدردی کیے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ میری غلطی کا خمیازہ بھگت رہا تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ بے گناہ ہے۔ میں نے اسے کھانا کھلانے کا ارادہ کر لیا۔ ویسے بھی مجھے اندازہ تھا کہ بھوک کتنی موذی چیز ہے۔ کیا آپ کبھی بھوکی رہی ہیں؟ میں نے یوں ہی تفریحاً پوچھ لیا۔ جی ہاں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب ہم بٹوارے میں ہندوستان سے بھاگے تھے۔ آج تک میں بھوک کی وہ شدت نہیں بھولی تھی کہ جب انسان کا دل واقعی چاہتا ہے کہ وہ کوڑا پاپڑ سمجھ کر چبا جائے، کچھ کھا لے، کہیں سے کچھ مل جائے تو وہ منہ میں رکھ سکے، چاہے وہ زہری کیوں نہ ہو، مگر کچھ نہیں ملتا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں سائے تھے جیسے وہ ماضی کے کھنڈروں میں گھوم رہی ہو۔ پھر یکایک وہ ماضی سے حال میں در آئی۔ میں نے اس سے کہا،
اگر تم وعدہ کرو کہ کھانا کھاتے ہی یہاں سے چلے جاؤ گے تو میں تمہیں کچھ کھانے کو دے سکتی ہوں، مگر پناہ نہیں دے سکتی۔ اس نے اس بات کا وعدہ کر لیا اور میں سوچنے لگی کہ اسے کہاں بٹھاؤں۔ میں اسے خود سے بھی دور رکھنا چاہتی تھی اور گھر سے بھی الگ۔ باہر وہ جا نہیں سکتا تھا، وہ بھی ہمارا بچہ ہے۔ اس وقت وہ میرے بستر پر سو رہا تھا، اس کا کمرہ خالی تھا۔ میں نے اس آدمی کو بوبی کے چھوٹے کمرے میں بٹھا دیا۔ جب میں دروازہ بند کرنے لگی تو اس نے جھپٹ کر پکڑ لیا۔ کیا تم مجھے بند کر کے پکڑوانا چاہتی ہو؟ میں صرف اپنی حفاظت کے لیے اسے بند کرنا چاہتی تھی، مگر اس کا شبہ بھی ٹھیک تھا۔ میں نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا، پینٹری میں جا کر ہیٹر پر ایک پیالہ دودھ گرم کیا، 4 انڈے ابالے۔ میں یہ سب سامان بوبی کے لیے ہر وقت گھر میں رکھتی تھی۔ ایک پلیٹ میں چند ٹوسٹ اور بسکٹ رکھے اور اسے یہ کہنے چلی کہ وہ کھانا کھا کر پچھلے دروازے سے چلا جائے۔ ابھی میں وہاں پہنچی بھی نہ تھی کہ ڈرائنگ روم کے دروازے پر دستک کی آواز آئی، پہلے آہستہ پھر زور زور سے۔ اس وقت میں ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگی۔ یہ خیال کہ میں ایک قیدی کے ساتھ مکان میں تنہا تھی کن کھجورے کی طرح میرے دماغ پر ڈنک مارنے لگا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ گھبراہٹ میں جا کر میں نے اسے کہا کہ میرے شوہر آ گئے ہیں، خدا کے لیے چلے جاؤ، اس سامنے والے دروازے سے نکل جاؤ۔ دستک کی آواز وہ بھی سن رہا تھا۔ اس نے مجھے حسرت سے دیکھا، مگر شاید میری مجبوری سمجھ گیا۔ لرزتے ہوئے قدموں سے ادھر چلا اور جالی کا دروازہ کھول کر پچھلے برآمدے میں نکل گیا۔ میں نے لپک کر دروازہ بند کیا، اس کے بعد دوسرا لکڑی کا دروازہ بھی بند کیا اور جا کر ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول دیا۔ مگر آپ نے یہ ساری بات اسد صاحب کو کیوں نہیں بتا دی؟ آخر انہیں بھی اندازہ ہوگا کہ اس نے آپ کی وجہ سے اتنی تکلیف اٹھائی۔ اس کے علاوہ ان کے ہوتے ہوئے آپ بھی زیادہ محفوظ ہوتی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے میرے چہرے کو تکتی رہی، جیسے پھر اسے میری اس نازیبا حرکت پر الجھن سی ہو رہی ہو۔ آخر دانت بھینچ کر وہ بولی، میں اسد سے کبھی کوئی بات نہیں چھپاتی، مگر یہ ایسی بات تھی جسے وہ کبھی نہیں سمجھتے۔ کسی مفرور قیدی کو کھانا کھلانے یا پناہ دینے پر شاید وہ اس کے بھوکے مر جانے کو ترجیح دیتے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہ آئی، مگر میں خاموش ہو گیا۔ ظاہر ہے وہ اپنے میاں کو مجھ سے زیادہ جانتی ہوگی۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ پھر ہم سونے کے لیے لیٹ گئے، مگر رات بھر مجھے عجب بے چینی رہی۔ رات بھر میں نیند اور بیداری کی کسی درمیانی منزل پر کھڑی عجیب و غریب خواب دیکھتی رہی۔ کبھی دیکھتی مچھلیوں کی طرح ٹھسے ہوئے کمپارٹمنٹ میں، جس کی کھڑکیوں اور دروازوں کے آگے بڑے بڑے صندوق رکھے ہوئے ہیں اور سانس لینے تک کو جگہ نہیں ہے۔ میں بھوک سے نڈھال ہوئی جا رہی ہوں۔ باہر گولیوں کی سنسناہٹ کی آواز آ رہی ہے اور میں کہتی ہوں بلا سے گولی لگ جائے، لیکن یہ بھوک، یہ گھٹن مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ آخر میں ایک کھڑکی کھول دیتی ہوں، کئی ہاتھ مجھے پکڑنے کے لیے لپکتے ہیں اور پھر ایک گولی سیدھی آ کر میرے سینے میں پیوست ہو جاتی۔ گھبرا کر میں اٹھ بیٹھتی، پھر آنکھ لگی تو دیکھا کہ کوئی انجان مسافر بھوک سے سر سینے پر ڈالے لک و دک صحرا میں چلچلاتی دھوپ میں تپتا قدم قدم گھسٹ رہا ہے۔ اس کی ٹانگیں لرز رہی ہیں، وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے میں 4 دن کا بھوکا ہوں، اور پھر وہ گھٹنوں میں سر ڈال کر جلتی ریت پر بیٹھ جاتا ہے اور میں چلا اٹھتی ہوں، یہاں نہ بیٹھو، خدا کے لیے چلے جاؤ۔ اور ذرا دیر میں پھر سسکیاں۔ رات بھر ایسی بے چین نیند آئی کہ جیسے واقعی کسی بھوکے کو جلتی ریت پر آتی۔ صبح اٹھی تو جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، آنکھیں بوجھل تھیں، پپوٹے یوں کھٹک رہے تھے جیسے کسی نے مٹھی بھر بھر کر خاک آنکھوں میں جھونکی ہو، اور پلکیں کھلتی ہی نہ تھیں جیسے کسی نے گوند سے چپکا دی ہوں۔ اسد اس وقت تک گہری نیند سو رہے تھے۔ ہلکی ہلکی روشنی پھیلی تو دل میں تھوڑا سا حوصلہ پیدا ہوا، اور میں نے سوچا کہ ذرا اٹھ کر تو دیکھوں کہ کہیں وہ شخص یہیں کہیں دبکا ہوا تو نہیں ہے۔ سب سے پہلے پینٹری میں جا کر جھانکا، جہاں چیزیں جوں کی توں پڑی تھیں، غسل خانہ بھی خالی تھا۔ تب آہستہ سے میں نے پچھلی طرف کا دروازہ کھولا اور برآمدے میں نکل آئی۔ اس برآمدے میں ایک اسٹور تھا جو خالی پڑا ہوا تھا۔ ممکن ہے وہ اب تک وہاں چھپا ہوا ہو، بیٹھا ہو۔ مجھے خیال آیا، یوں ہی غیر ارادی طور پر میں نے کمر تک آنے والی منڈیر سے لگ کر کھڑی ہو گئی اور نیچے جھانکا۔ اس وقت نہ اجالا تھا نہ اندھیرا، بلگجی سی روشنی تھی۔ اس روشنی میں میں نے دیکھا کہ کوئی شخص لوہے کے زینے کے عین نیچے اوندھے منہ بے سدھ پڑا ہے۔ غور سے دیکھنے کے لیے میں ذرا آگے بڑھائی، یہ وہی شخص تھا۔ اس وقت میں پھر گھبرا گئی۔ بڑی مشکل سے حواس مجتمع کر کے میں نیچے اتری، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں زندگی کی کوئی رمق ہے یا نہیں۔ وہ مر چکا تھا۔ ایکا ایکی میرا دل امڈ آیا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسا میرا کوئی بہت نزدیکی عزیز مر گیا ہو۔ میں ڈگمگاتے قدموں سے لوٹی، دروازہ بند کیا اور پھر اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اسی وقت مجھے دورہ پڑ گیا اور میں کئی دن سخت بیمار رہی۔ اس شخص کی موت سے آپ اتنی متاثر کیوں ہوئیں؟ شاید اس لیے کہ آپ اس کی حالت کی ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھتی تھیں، میں نے کہا۔ جی ہاں، مجھے بار بار یہی خیال آتا ہے کہ اسے میں نے مارا ہے۔ یہ بات میرے ذہن میں کسی طرح سے نکلتی نہیں کہ میری وجہ سے وہ جیل گیا، جہاں اس نے کوڑے کھائے، گالیاں سنی، چکی پیسی اور لڑ لڑ کر اپنی سزا میں اضافہ کراتا رہا۔ پھر وہ بچ کر نکلا تو نہ جانے کون سی کھو میں 4 دن بھوکا پڑا رہا۔ نامعلوم کون سے گندے نالے کا پانی پیا یا پانی بھی نہ ملا۔ پھر وہ اتفاق سے یا شاید قدرت کی طرف سے میرے دروازے تک پہنچا۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ قدرت کی طرف سے اس کی امداد تھی کہ وہ میرے گھر آیا، ورنہ کسی اور کے گھر جاتا تو لازمی طور پر دھتکار دیا جاتا یا پکڑا جاتا۔
قدرت کی طرف سے اتنی مدد کے ہوتے ہوئے بھی محض اپنی بیوقوفی سے میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکی۔ بعد میں مجھے خیال آیا کہ ابلے ہوئے انڈے، ٹوسٹ اور بسکٹ تو میں لمحے بھر میں اس کی جھولی میں ڈال سکتی تھی، مگر میں اتنی گھبرا گئی تھی کہ اس وقت سوائے اس کے جلد سے جلد اسے یہاں سے نکال دوں اور کوئی خیال ہی نہ آیا۔ اب میں اکثر سوچتی ہوں کاش میں نے اسے ٹھنڈا دودھ ہی دے دیا ہوتا اور انڈے ابالنے کی تکلیف نہ اٹھائی ہوتی۔ واقعی آپ نے تو کچھ زیادہ تکلف کیا، میں نے کہا، حالانکہ ایسی صورت میں آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے تھی کہ وہ جلد سے جلد کھا کر یہاں سے ٹل جائے۔ آپ نہیں سمجھ سکتے، اس نے دھیرے سے کہا، شاید میں اس صورت میں اپنے کیا کا زیادہ سے زیادہ کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ اسد کئی راتوں سے دیر میں آ رہے تھے اور مجھے یہ امید نہیں تھی کہ وہ آج اتنی جلدی آ جائیں گے۔ پھر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے رومال سے آنکھیں صاف کی اور کپڑے بدل بدل کر کیے جانے والے چوتھے بے ہنگم ناچ کو غور سے دیکھنے لگی۔ میں خیالات کی دنیا میں کھو گیا۔ جس وقت چونکا تو اسد اور وہ ہنس ہنس کر لوگوں کو رخصت کر رہے تھے، جانے وہ کب میرے برابر کی کرسی سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ میں رخصت ہونے لگ پہنچا تو لڑکیوں کا ایک جم غفیر ان کے نزدیک کھڑا چاؤں چاؤں کر رہا تھا۔ اس نکار خانے میں کہکا بار بار ابھر کر خود کو نمایاں کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اس کہکے کی مالکہ بھی اسی مجمع میں خاصی نمایاں تھیں۔ گہرے نارنجی رنگ کے کپڑوں پر وہ تیز نیلے رنگ کا دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھیں۔ بال کھوپڑی پر کئی انچ اوپر اٹھ کر آبشار کی طرح ماتھے پر آن گرے تھے۔ بھووں کی روایتی کمانیں کھینچی ہوئی تھیں اور نظروں کے تیر کبھی ادھر کبھی ادھر گر رہے تھے۔ باقی سب لڑکیاں بھی ان کی طرح ہک لگی موریوں کی شلواروں، منڈی ہوئی قمیصوں اور قمیض کے بند میں پروئے ہوئے موٹے دوپٹوں میں ملبوس تھیں۔ ارے بھائی، تم ان لوگوں سے نہیں ملے؟ اسد نے مجھے دیکھ کر دور ہی سے ہانک لگائی۔ شاید وہ سمجھے کہ ان سے تعارف حاصل کرنے کے لیے میں مرا جا رہا ہوں۔ میں ٹڈی دل سے بہت گھبراتا ہوں، آہستہ سے میں نے کہا، مگر اس نے سن لیا، جس کا نام اس وقت تک مجھے پتہ چل گیا تھا کہ صبا ہے۔ وہ مسکرانے لگی اور ایک اسم بامسمہ نے، جن کا تعارف موسیٰ خان کہہ کر کرایا گیا تھا، زور کا کہکا لگایا اور بے تکلفی سے میری پیٹھ پر دھپ مار کر بولے، سچ کہا ہے، ٹڈی دل اور ٹیڈی گرل ہمارے ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ لڑکیاں ان کے ساتھ مجھے بھی کڑوی کڑوی نظروں سے دیکھنے لگیں۔ کہکے کی مالکہ حسب عادت پہلے تو ہنس پڑیں، پھر کچھ سوچ کر پینسل سے بنائی گئی آنکھوں سے مجھ پر خفگی کے تیر برسانے لگی۔ میں معذرت کیے بغیر اپنی پیٹھ کا زخم سہلاتا ہوا اسد اور صبا کے ساتھ چلتا اپنے اسکوٹر پر آن بیٹھا۔ آ جایا کرو کبھی کبھی، اسد نے کہا۔ میں نے صبا کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، شمسہ باجی کو خط لکھیں تو ہمارا سلام لکھ دیں۔ میں کچھ مایوس ہوا مگر حامی بھر لی اور دونوں کو خدا حافظ کہہ کر بساط محفل پوری لٹنے سے پہلے ہی گھر چلایا۔ اور اپنے ساتھ کیا دکھ لایا، یہ پوری طرح کبھی بیان نہ کر سکوں گا۔ کچھ چیزوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کرن کے حالے میں وہ چاند سا چہرہ، وہ موٹی موٹی آنکھیں، وہ میٹھی اور رواں آواز جسے سننے میں چمنستان ہوٹل گیا تھا، یہ تمام چیزیں مجھے دوبارہ دیکھنے اور سننے کا موقع دینے کے باوجود کوئی سکھ نہ دے سکی، سوائے ایک کسک اور خلش کے کہ جس کا کوئی نام نہیں۔ اس کے باوجود کہ اسد نے اپنے ہاں آتے رہنے کو کہہ دیا تھا، میں کئی دن تک وہاں نہیں گیا۔ ہمت ہی نہیں پڑتی تھی۔ دل یوں بجھ گیا تھا جیسے کوئی قطب مینار کی بلندی پر چڑھنے کا ارادہ کر لے اور پہلے ہی قدم پر اوندھے منہ گر پڑے۔ پھر ایک دن اسد نے مجھے فون کیا اور اپنے ہاں آنے کو کہا۔ شاید پرانے تعلقات یا شمسہ باجی کے ناطے وہ مجھ سے ملتے رہنا چاہتے تھے۔ اس دن بیٹھ کر میں نے اپنے دل سے معاملہ صاف کیا۔ تمہیں اس لڑکی سے محبت نہیں ہے، کہو ہاں۔ دل نے بے دلی سے کہا ہاں۔ پھر میں نے دل کو اچھی طرح سمجھایا کہ پہلی نظر میں کسی کی ظاہری شخصیت سے متاثر ہو کر ذرا کی ذرا اسے پسند کر لینے یا دوبارہ ملنے کی خواہش نہ کسی کبھی تر جذبے کے تحت ہے، نہ گناہ ہے، نہ جرم ہے، صرف ایک فطری چیز ہے۔ جب وقت گزر جائے گا اور ہم بار بار ملیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اکثر پہلی بار کا سحر بار بار ملنے اور دیکھنے سے اتر جاتا ہے، جس طرح اندھیرے سے روشنی میں آؤ تو پہلی ٹنڈیاہٹ کے بعد آنکھیں اصلی حالت پر آ جاتی ہیں۔ پھر میں نے اپنی وہ نوٹ بک نکالی جس میں کالج کے زمانے سے جہاں کہیں بھی محبت کی تعریف مجھے نظر آئی تھی اس میں لکھ لیا کرتا تھا۔ اس میں عشق حقیقی سے لے کر میرا جی تک کی محبت کی ساری قسمیں اور شیکسپیئر سے لے کر میرے دوستوں تک کے ہر قسم کے خیالات موجود تھے۔ اس میں مولانا روم کی مثنوی کا اقتباس تھا، از محبت تلخ ہا شیریں شود، از محبت مسحار زریں شود، از محبت درد ہا صافی شود، از محبت درد ہا شافی شود، از محبت دار تختے می شود، از محبت بار بختے می شود۔ اور شیفتہ کا وہ مشہور زمانہ شعر، شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی۔ اور غالب کا اسی قسم کا شعر، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ اور وہ بدنام زمانہ مصرع، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا۔
تھامس مور کا مقولہ "There's nothing so sweet is life as love's young dream"، کالریج کی نظم محبت کا اقتباس۔ All thoughts, all passion, all delights, whatever stirs this mortal frame are but the ministers of love and feed his sacred flame۔ اور ان سب کے آگے میرے دوستوں نے اپنے اقوال تحریر کیے تھے، جیسے ہمارے ہاں کے لائبریریوں کی کتابوں پر پڑھنے والے کی رائے اور اس رائے پر رائے اور پھر اس رائے پر کسی اور صاحب کی رائے درج ہوتی ہے۔ جانے ان کم بختوں کے ہاتھ یہ نوٹ بک کیسے اور کب لگ گئی تھی۔ ایک نے اپنی شکستہ تحریر میں لکھا تھا، محبت تاڑ کے درد کی طرح ہے، جب ہے تو سوائے اس کے کسی اور طرف دھیان ہی نہیں جاتا، مگر جب ختم ہو جائے تو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ کبھی تھا بھی۔ اسی انداز میں ان کے دستخط تھے۔ محمد جلیس یہ وہ صاحب تھے جو زمانہ طالب علمی میں ہر 6 ماہ بعد نہایت شد و مد اور خلوص سے ایک نیا عشق کرتے تھے۔ ہر لڑکی کو سماج سے بغاوت کر کے اپنے ساتھ بھاگ جانے پر اکساتے تھے، اور جتنی دیر میں وہ ان کے خیال سے متفق ہو ان کی اپنی رائے بدل جاتی تھی۔ دوسرے صاحب نے عین اس بیان کے نیچے لکھا تھا، نہیں یار، محبت داڑھ کے درد کی طرح نہیں، سر کے درد کی طرح ہے جو آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ اس کا احساس سوتے جاگتے اور ہر وقت آپ پر مسلط رہتا ہے اور آپ کو کسی کام کے قابل نہیں چھوڑتا۔ آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے اور ختم ہونے کے بعد بھی اس کے اثرات بہت دیر تک باقی رہتے ہیں۔ میں نے یہ سب مختلف اور متضاد رائیں بطور خاص دل کو سنائیں کہ جہاں اتنا اختلاف ہو وہ مسئلہ سرے سے قابل غور ہی نہیں۔ اس کے بعد میں تیار ہو کر چمنستان ہوٹل چلا گیا۔ وہاں 2 لڑکیوں سے میرا تعارف کرایا گیا۔ ایک روبینہ تھی، دوسری اس کی بہن سہیلہ۔ یہ صبا کے ابا کے دوست کی لڑکیاں ہونے کے ناطے شاید صبا کی سہیلیاں تھیں، ورنہ ان میں اور صبا میں کوئی چیز مشترک نہیں تھی۔ روبینہ وہی لڑکی تھی جسے شادی کی سالگرہ کے دن میں نے پے در پے کہہ لگاتے سنا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ کہوں کا اسٹاک ابھی تک جوں کا توں موجود ہے۔ میرا یہ خیال بھی کہ وہ کہے خاص تقریب کے موقع پر نکالے جاتے ہوں گے غلط نکلا، کیونکہ آج معلوم ہوا کہ وہ تو روز کی دال روٹی ہو چکے تھے۔ اس وقت سب باہر کمروں کے آگے والے چھوٹے لان میں بیٹھے تھے اور سب کی دلچسپی اس ٹورسٹ بس کی طرف تھی جو شاید ابھی ابھی آ کر ٹھہری تھی۔ بس کا حلیہ ایسا تھا جیسے کوئی خوبصورت بچی دھول میں لت پت ہو اور بس پر کیچڑ کی تہیں جمی ہوئی تھیں، مگر اوپر سے اس کا خوبصورت کریم رنگ اس کے نئے ہونے کی شہادت دے رہا تھا، اور شیشے کی چوڑی چوڑی کھڑکیوں سے سرخ مخمل کی آرام دہ سیٹیں جھانک رہی تھیں۔ اس بس میں جو مرد اور عورتیں اترنی شروع ہوئیں تو اترتی ہی چلی گئیں۔ کل ملا کر کوئی 30-32 مسافر ہوں گے۔ اترتے جاتے تھے اور وہیں گھاس پر بیٹھتے جاتے تھے۔ رنگ برنگے کپڑوں کی وجہ سے معلوم ہو رہا تھا جیسے رنگ برنگی تتلیاں آ کر گھاس پر جم گئی ہوں۔ اکثر مرد بھی سرخ بیر بہوٹی ایسی قمیضیں اور پول اوور پہنے ہوئے تھے۔ ٹورسٹ کی نئی کھیپ، اسد نے دلچسپی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا یہ ٹورسٹ اکثر آتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کبھی کبھی، اسد نے کہا۔ میں نے آج انہی کی وجہ سے تو بلوایا ہے تمہیں، سوچا تم کہو کہ ایسے موقع پر بھی مجھے یاد نہیں کیا۔ خواتین کی نظر بچا کر انہوں نے مجھے آنکھ ماری۔ شکریہ، میں نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا۔ یہ ٹورسٹ اکثر آتے ہی رہتے ہیں، صبا نے کہا۔ کبھی کسی کار میں کوئی جوڑا، کبھی چھوٹی سی بس میں 4-6 آدمی، اور کبھی پوری بس بھری ہوئی۔ ابھی چند دن ہوئے ایک بس آئی تھی جو انگلینڈ سے بمبئی جا رہی تھی۔ یہ لوگ بمبئی پہنچ کر ہوائی جہاز سے انگلینڈ چلے جاتے ہیں اور بمبئی سے ایک اور قافلہ بس سے روانہ ہوتا ہے جو ہوائی جہاز سے واپس آتا ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ قائم رہتا ہے۔ یہ تو بڑی عمدہ چیز ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا، بس کی پیشانی پر انگلینڈ سیلون آسٹریلیا لکھا ہوا تھا، گویا اب یہ آسٹریلیا تک جائے گی۔ میں نے کہا، یہ بس پانی میں بھی چلتی ہے۔ روبینہ نے کہہ کر مخصوص کہکا لگایا اور مجھے کچھ ایسی داد طلب نظروں سے دیکھا کہ میری نظریں جھک گئیں۔ چند پیر مرد آفس میں شاید کمروں کا بندوبست کرنے گئے تھے، وہ لوٹ کر آئے تو سب کپڑے جھاڑ کر اٹھ بیٹھے۔ مردوں نے بس میں سے سامان اتارنا شروع کیا۔ یہ بڑے بڑے جہاز کے جہاز سوٹ کیس، ڈٹا ڈٹ بھرے پھولے پیٹوں والے تھیلے، یہ دھان پانسی لڑکیاں، عورتیں اور سفید بالوں والی بڑھیاں ایک ایک کئی عدد لادے مزے سے سیڑھیاں چڑھنے لگیں۔ ایک ایک کمرے میں 6 عورتیں ٹھہر رہی تھیں۔ مردوں کو سنگل سیٹ میں جگہ ملی تھی۔ اپنا اپنا سامان رکھ کر وہ بھدر بھدر کرتی اتریں اور چائے پینے چلی گئیں۔ ان لڑکیوں میں ایک چھوٹے سے قد کی سیاہ آنکھوں اور سیاہ بالوں والی جاپانی کٹ لڑکی تھی۔ وہ لڑکی برابر ہنس رہی تھی۔ اس نے ہمیں وش کیا اور روبینہ جا کر اسے پکڑ لائی۔ ہوٹل پسند آیا؟ اسد نے اخلاقاً پوچھا۔ بہت۔ اس نے پہلی رات تو ہم نے اپنے خیموں میں سکڑ کر گزار دی۔ یہ ہوٹل تو جنت معلوم ہو رہا ہے۔ اس کے چمکیلے دانت دکھائی دیے۔
وہ بڑی ہنسمکھ معلوم ہوتی تھی اور بمشکل 15-16 سال کی نظر آتی تھی۔ میں ذرا دور پڑی ہوئی ایک کرسی گھسیٹ لایا، وہ مزے سے بیٹھ گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ تھائی لینڈ کی رہنے والی ہے اور وہیں جا رہی ہے۔ سیلون سے وہ بذریعہ جہاز جائے گی۔ اکیلی ہو؟ صبا نے حیرت سے پوچھا۔ اور کیا؟ وہ ہنس پڑی۔ ہم میں صرف 2 جوڑے ہیں، باقی اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ۔ اس نے بتایا کہ ان کے ساتھ زیادہ تر آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے باشندے ہیں جو اب 3-3 4-4 سال بعد اپنے وطن لوٹ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ باقی دنیا سے اتنے الگ ہوتے ہیں کہ بڑے ہوتے ہی ان کو انگلینڈ جا کر جیسے اب تک یہ اپنا ہوم لینڈ سمجھتے ہیں کام کرنے کا شوق چراتا ہے۔ اب کچھ دن یہ لوگ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ رہیں گے اور جب دل گھبرائے گا تو پھر کسی ایسے ہی قافلے کے ساتھ واپس انگلینڈ چلے جائیں گے۔ راہ میں ان کو 4 ماہ کا عرصہ لگتا ہے، مگر ان پر تھکن کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ہنس رہے تھے، کھلکھلا رہے تھے۔ وہ لڑکی بھی تھوڑی دیر باتیں کر کے ہنستی، بچوں کو اشارے کرتی، چھوٹے چھوٹے تیز قدم رکھتی چائے پینے چلی گئی۔ ان لوگوں کی وجہ سے ہوٹل میں خوب رونق رہتی ہوگی، میں نے کہا۔ خوب، صبا بولی۔ اللہ صبح یہ لوگ ناشتہ کرتے ہیں، پھر پیدل کسی سے بازار کا پتہ پوچھ کر چل دیتے ہیں۔ وہاں سے کچھ خریدا، کچھ دیکھا، تصویریں لیں، پھر کوئی پیدل چلا آ رہا ہے، کوئی تانگے پر۔ ہوٹل میں تانگا کیا آتا ہے، جیسے کوئی عجوبہ آ گیا۔ ہر ایک اپنا کیمرہ لے کر دوڑتا ہے، تانگے سے اترنے والوں کو روک دیا جاتا ہے اور تصویریں لی جاتی ہیں۔ کوئی لڑکی گھوڑے کو تھپ تھپا رہی ہے، تانگے والا بھی خوشی خوشی تصویریں کھنچواتا ہے۔ اور تو اور یہ لوگ تانگے والے کو پیسے دیتے ہوئے لڑتے جھگڑتے بھی ہیں۔ شاید کوئی بتا دیتا ہے کہ یہاں یوں ہی ہوتا ہے۔ جی ہاں، مڈل ایسٹ سے ہوتے ہوئے آتے ہیں نا، میں نے کہا۔ کتنے دن ٹھہرتے ہیں یہ لوگ؟ روبینہ بولی۔ مشکل سے 2 دن، مگر کمال یہ ہے کہ جب ٹورسٹ آتے ہیں ہم ہوٹل میں رہنے والوں کو بعض دفعہ پتہ ہی نہیں چلتا، مگر یہاں کے لڑکوں کو اور قالین اور کشمیری شال بیچنے والوں کو فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ صبا نے کہا۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا۔ یہ تو پتہ نہیں، مگر دوسرے دن ابھی بازار سے یہ لوگ نہیں لوٹتے کہ ہمارے ہاں کے لڑکے اپنی کاریں اور اسکوٹر دبائے حاضر ہو جاتے ہیں۔ دیدار کرنے؟ میں نے پوچھا۔ صرف دیدار نہیں بھائی، اسد نے کہا۔ شہر اور آس پاس کے علاقے دکھانے کے بہانے ساتھ بھی لے جاتے ہیں۔ رات کو کھانے پر واپسی ہوتی ہے۔ تم تو آج ہی سلیکٹ کر لینا۔ یہ تھائی لینڈ والی کیسی رہے گی؟ بیچاری بالکل اکیلی ہے، صبا نے شرارت سے کہا۔ اس کے سفید دانتوں کی لڑی اور مترنم ہنسی میرے حواس پر پھوار بن بن کر گرنے لگی۔ جی نہیں شکریہ، میں اڑتے پنچھیوں سے دل نہیں لگایا کرتا، میں نے کہا۔ بڑے ہوشیار ہیں آپ، روبینہ بولی۔ آپ کی دعا ہے، میں نے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان لوگوں کو ملتا کیا ہے۔ اگر ایسے ہی غیر ملک کے لوگوں سے ملنے، باتیں کرنے اور سیر کرانے کا شوق ہے تو مردوں میں سے کسی کو کیوں نہیں لے جاتے؟ روبینہ بولی۔ ان کے ہاں ڈیٹس اسی طرح ہوتی ہیں اور اس میں برائی ہی کیا ہے؟ اسد نے کہا۔ میں نے تو آج تک کسی ٹورسٹ کو قالین، دری یا شال خریدتے نہیں دیکھا۔ صبا نے یکایک موضوع پلٹ دیا۔ بس یہ ہے لان میں بیٹھے مال دیکھ لیتے ہیں اور کیمرے کھڑکھڑانے شروع کر دیتے ہیں۔ ہر شہر سے اتنی قیمتی چیزیں خریدیں تو پہلی ہی منزل پر کنگال ہو جائیں، غریب اور ہر ایک کے ساتھ سامان کا ڈھیر لگ جائے، میں نے کہا۔ یہاں سے ٹورسٹ ایک ہی چیز خریدتے ہیں، کراکلی ٹوپیاں، اسد نے کہا۔ مجھے تو ان پر بڑا رشک آتا ہے، روبینہ بولی۔ 4 مہینے تک روز ایک نئی جگہ دیکھنا، سیر اور سیر اور سیر۔ اس کے بعد اختتام کے طور پر اس نے وہی کہا لگایا۔ جی ہاں، بڑے دل گردے کا کام ہے۔ یہی لوگ ہیں جو نہ تھکتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں۔ نہ معلوم ان کی آپس میں بنتی بھی کیسے ہے، صبا نے کہا۔ کیوں بننے کو کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ اجی جناب، اس ہوٹل میں جہاں سب کے الگ الگ کمرے ہیں، کسی کو کسی سے کوئی واسطہ نہیں، روز دنگے فساد ہوتے ہیں، عورتیں تو عورتیں، مردوں کی کئی مارکا آرا لڑائیاں میں دیکھ چکی ہوں۔ واقعی؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ جی ہاں، ایک مرتبہ ہم سب مل کر اڑک کے چشموں تک چلے گئے تھے۔ اتنی ہی دیر میں سب کو ایک دوسرے سے اتنی شکایتیں پیدا ہو گئیں کہ ہفتوں تک اس کا اثر رہا۔ ہمارے ہاں رواداری اور اخلاق کم ہو رہا ہے، خود غرضی بڑھ رہی ہے، یہی وجہ ہو سکتی ہے، کیوں اسد صاحب؟ مگر اسد نے میری بات نہیں سنی۔ وہ چائے پی کر نکلنے والوں کے جھنگٹوں میں کھو گئے تھے۔ ٹہلتے ٹہلتے ایک ٹورسٹ بڑے میاں ادھر آ نکلے کہ جن کے منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت۔ ان سے باتیں ہونے لگیں، وہ بھی اپنی راہ کی مشکلات ہنس ہنس کر بیان کرتے رہے۔ ان کے پوپلے منہ سے یہ قصے بہت اچھے لگے۔ پھر اسد کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ سارے سفر میں ان کے تقریباً 300 پاؤنڈ خرچ ہوتے ہیں۔ 300 پاؤنڈ تو کچھ بھی نہیں ہے، اسد اور روبینہ نے ایک ساتھ کہا۔ کچھ بھی نہیں ہے؟ بڑے میاں نے آنکھیں پھاڑ کر کہا۔ ہم لوگوں کے لیے تو بہت کچھ ہیں۔ یہ لڑکیوں نے 3-4 سال میں یہ رقم بچائی ہے۔ جیسے ہی یہ اپنے ملک پہنچیں گی، بیچاریوں کو پھر کام ڈھونڈنا پڑے گا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ کس طرح صفائی سے اسٹورس نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ 300 پاؤنڈ کی رقم ان کے لیے خاصی بڑی ہے۔ ہمارے ہاں کے لوگ یہ بتانا کتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ روپیہ ہماری نظر میں کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتا، کیونکہ ہم بڑے پشتوں کے رئیس ذاتے ہیں،
شاید اسد اور روبینہ کو اس بات سے کچھ سبق ملا ہو۔ آجا تم سب ہمارے ساتھ کھانا کھا لینا، کھانے پر بڑا مزہ آتا ہے۔ بڑے میاں کے جانے کے بعد اسد ہم سے مخاطب ہوئے۔ میں نے انکار کرنا چاہا مگر صبا کے ساتھ روبینہ اور سہیلہ بھی اصرار کرنے لگی۔ ناچار میں راضی ہو گیا مگر کھانے پر مجھے قطعی مزہ نہیں آیا۔ ساری میزیں ملا کر انہوں نے ایک لمبی میز بنا دی تھی جو سارے ہال کی چوڑائی کے برابر تھی۔ اس پر چاروں طرف ٹورسٹ برا جمان تھے۔ ہوٹل کے مکین اپنی اپنی میزیں ڈھونڈتے پھرتے، دو ایک میزیں جو الگ رہ گئی تھیں انہیں پر باری باری انہیں بٹھا دیا جاتا۔ بہر مستقل ٹورسٹ لوگوں کو سرو کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ مار ہلڑ مچی ہوئی تھی۔ اس قدر زور سے بولنا، ہنسنا، شور و شغب کھانا روزمرہ سے خراب تھا، جیسا کہ اسد اور صبا نے بتایا، اور بہر ایک کورس کے بعد آپ کو قطعی بھول کر پھر اسی بڑی میز میں جا کر پھنس جاتے تھے۔ کافی پینے کے بعد ہم سب ٹہلنے کے لیے نکلے۔ روبینہ اور سہیلہ اسد کے دائیں بائیں چل رہی تھیں اور ان انگریزی ریکارڈوں کے متعلق روانی سے بتا رہی تھیں جو حال ہی میں خرید کر لائی تھیں۔ میں ان سے ذرا پیچھے صبا کے ساتھ چل رہا تھا۔ اب تو کبھی آپ کو اس مفرور قیدی کا خیال نہیں آتا؟ میں نے پوچھا۔ آتا ہے، صبا نے کہا۔ اب بھی اکثر مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ شخص اب بھی میرے ہاں کسی نامعلوم جگہ چھپا ہوا ہو۔ وہ کسی وقت بھی باہر نکل آئے گا اور کہے گا تم ایک بھوکے شخص کے گھر میں ہوتے ہوئے دن میں 3 مرتبہ کس طرح کھانا کھا لیتی ہو۔ رات کو اسد باہر جانے لگتے ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے، اور میں نے اسد کو سارا قصہ بتا دیا ہے۔ بتا دیا ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اور کیا، میں ان سے کوئی بات چھپایا نہیں چاہتی۔ مجھے یوں لگا جیسے ایک راز جو مجھے اور اسے معلوم تھا اس نے کسی تیسرے شخص کو بتا کر میری حق تلفی کی ہے۔ کتنا بےہودہ تھا یہ احساس۔ اسد اس کا شوہر تھا اور اسے بتانا ہی چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر بولی، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کئی ملکوں میں پھانسی قطعی ممنوع ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ جی ہاں، میں نے کہا۔ کیوں؟ وہ قتل کی سزا پھانسی کیوں نہیں دیتے؟ وہ تعجب سے بولی، اس لیے کہ پھانسی سزا کے مقصد کو پورا نہیں کرتی۔ سزا کا مقصد یہی ہے نا کہ جو برا کام کرے اس کی سزا بھگتے۔ اس نے بچوں کی طرح کہا۔ سزا کا مقصد ہے اصلاح اور قانون کی وقت منوانا۔ قانون کی وقت بذات خود تو کوئی چیز نہیں، قانون دوسروں کے تحفظ کے لیے ہے۔ جو کوئی قانون توڑتا ہے وہ کسی نہ کسی کے لیے خطرہ ہے، اس لیے اسے سزا ملنی ہے۔ جی ہاں، اسے سزا اس لیے بھی ملتی ہے کہ وہ آئندہ ایسا نہ کرے اور اس کو دیکھ کر دوسرے بھی ایسا نہ کریں۔ یہ قانون کی وقت عظمت کا مسئلہ بھی ہے اور آئندہ ایسا نہ کرنے میں اصلاح کا پہلو بھی ہے۔ پھانسی سے قانون کی وقت تو رہ جاتی ہے لیکن اصلاح کی گنجائش نہیں رہتی۔ پھانسی کے خلاف ایک اعتراض یہ ہے کہ قانون کسی کو قتل کرنے پر پھانسی کی سزا دیتا ہے تو وہ خود اس جرم کا مرتکب ہو رہا ہے، یعنی دوسرے کی جان لینے کا۔ اس میں انتقام کی بات آ جاتی ہے اور انصاف میں انتقام جائز نہیں۔ انتقام تو وہ لیتا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو۔ قانون تو صرف انصاف کرتا ہے اور انصاف میں خون کا بدلہ خون ہے، مگر اخلاقیات میں خون کا بدلہ خون نہیں ہے۔ اس لیے روز بروز لوگ اس کے خلاف ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جان خدا کی امانت ہے اور کوئی فرد یا ادارہ اسے لوٹا نہیں سکتا، اس لیے وہ کسی کی جان لے بھی نہیں سکتا۔ ممکن ہے ایک زمانہ ایسا آئے جب دنیا بھر میں پھانسی کی سزا کا وجود نہ ہو، میں نے کہا۔ یوں تو ممکن ہے ایک زمانہ ایسا بھی آئے جب سرے سے سزا کا وجود ہی نہ ہو، مگر ایسا زمانہ مستقبل قریب میں تو نظر نہیں آتا۔ ابھی تو عالمی جنگوں اور مہلک ہتھیاروں ہی کا فیصلہ نہیں ہو پایا۔ پھانسی کی سزا نہ ہونے سے میرا مطلب یہ تھا کہ قتل کے جرم کے ہوتے ہوئے بھی پھانسی کی سزا نہیں ہوگی۔ پھر قتل کی سزا کیا ہوگی؟ اس نے پوچھا۔ قید، جس طرح اور جرموں کی سزا قید ہوتی ہے۔ آپ کے خیال میں قید کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ مجرم کو یہ بتانا کہ جو چیز اس کی نہیں ہے اس پر اس کا حق نہیں ہے۔ اگر وہ اسے حاصل کرتا ہے تو قانون توڑتا ہے۔ سزا اسے اپنے جرم پر پچھتانا اور قانون کی وقت کرنا سکھاتی ہے۔ لیکن ایک آدمی چوری کے الزام میں جیل جانے کے بعد جب نکلتا ہے تو پھر چوری کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی سزا بیکار ہو گئی، کیونکہ نہ تو وہ اپنے جرم پر پچھتایا اور نہ قانون کی وقت اس کے دل میں پیدا ہوئی۔ اس کا ذمہ دار ہمارے جیل کا ماحول ہے اور جیل سے نکلنے کے بعد وہی معاشرہ جس نے اسے چوری کرنے پر مجبور کیا تھا، بلکہ اب وہ اس کے لیے پہلے سے بدتر ہے، کیونکہ اب وہ سند یافتہ قیدی ہے اور ہم لوگ اسے انسان نہیں صرف قیدی سمجھتے ہیں۔ آپ کی اصلاح کا مقصد جیل میں تو پورا نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں اس قسم کا کوئی انتظام نہیں، تو قیدی کی اصلاح کا سارا دار و مدار اس کے ضمیر پر ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہی حال ہے۔ ویسے عام طور پر قیدیوں کی اصلاح پر بہت زور دیا جا رہا ہے، بلکہ نفسیات کی اس تھیوری نے کہ مجرم عموماً ذہنی مریض ہوتے ہیں ان کے علاج کی طرف بھی توجہ کرا دی ہے۔ ہمارے ملک میں اچھے خاصے ذہنی مریضوں کو کوئی نہیں پوچھتا تو مجرموں کو کون پوچھے گا؟ اس نے کہا۔ ہر شہر میں دسیوں پگلے ہمارے ہاں سڑکوں پر گھومتے نظر آتے ہیں جن میں تھوڑی بہت علامات پائی جاتی ہوں، ان کی تعداد تو نہ جانے کتنی ہوگی۔ اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، ہمارے ہوٹل میں بھی اکثر ایک پاگل آیا کرتا ہے
اور بچے اس کا وہ تماشا بناتے ہیں کہ توبہ ہی بھلی. یہ کام آہستہ آہستہ ہوتے ہیں. میں نے کہا ہاں، ہمارے ہاں ضرورت سے زیادہ آہستہ ہوتے ہیں، یا ہوتے ہی نہیں، کیونکہ یہاں اجتماعی بہبودی اور ترقی کا تصور ہی نہیں ہے. میں اس کی بات سے حیران سا ہوا. یہ سیدھی سادی موٹی چوٹی والی لڑکی جو اتنی کم عمر سی نظر آتی ہے، کیا واقعی اجتماعی بہبودی اور ترقی کا صحیح شعور رکھتی ہے؟ میں نے کہا معلوم ہوتا ہے آپ نے ان چیزوں پر خاصا غور کیا ہے. کوئی خاص نہیں، مگر نہ جانے کیوں مجھے اکثر یہ محسوس ہوتا ہے جیسے ہم لوگ کسی غلط راستے پر جا رہے ہیں. میں وکالت کے متعلق زیادہ نہیں جانتی، مجھے نہیں معلوم اس میں کتنی سچائی اور ایمانداری ہے، لیکن دوسرے پیشے کے بہت سے آدمیوں کو میں نے دیکھا ہے اور انہیں دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا ہے. مثلاً میں نے کہا اس کی وکالت کے پیشے میں سچائی اور ایمانداری کی بات نے شاید میری پیشانی پر چند قطرے پسینے کے پیدا کر دیے ہوں. کارکردگی ہر محکمے میں بہت کم ہے. ذاتی فائدے کے لیے لوگ دوسروں کو اپنے دوستوں تک کو نیچا دکھانے سے نہیں چوکتے. آپ نے کبھی مغربی پاکستان کے دوسرے علاقوں میں جا کر دیکھا ہے کہ 1800 کچھ کے پل جوں کے توں قائم ہیں اور چند سال پہلے کے بنائے ہوئے پلوں پر آئے دن مرمت ہوتی رہتی ہے. بعض جگہ یہی پل دوبارہ بنائے جا رہے ہیں. بڑی بڑی پبلک عمارتوں میں جہاں لاکھوں روپے خرچ کر کے بنایا جاتا ہے، عمارت ختم ہونے سے پہلے دراڑیں پڑ جاتی ہیں. اس سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی. ضرور ہے، میں نے کہا. کلیم کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، مگر اس میں بھی یہی ہوا کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ لاکھوں کے مالک بن گئے، اور جن کے پاس تھا وہ کلیم کی کتابیں اونے پونے بیچ کر کھا رہے ہیں. اور ڈاکٹروں کی ہوس دیکھ کر تو میرے ہوش اڑتے ہیں. میرا خیال ہے ہمارے ملک کے دشمن جتنے اسمگلر اور بلیک مارکیٹنگ کرنے والے ہیں، اتنے ہی یہ خود غرض ڈاکٹر بھی ہیں. جی ہاں، اسمگلر اور بلیک مارکیٹی قومی معاشیات سے کھیلتے ہیں، اور یہ لوگ انسانی جانوں سے کھیلتے ہیں. میں نے کہا مگر میرا خیال ہے جب ملک میں خوشحالی ہو جائے گی، ہر چیز افراد سے ملے گی، ڈاکٹر زیادہ ہو جائیں گے اور طبی امداد آسانی سے ملنے لگے گی، تو یہ دھاندلیاں بھی خود بخود ختم ہو جائیں گی. اچھا، اس نے یوں خوش ہو کر کہا جیسے میرے کہتے یہ ساری دھاندلیاں ختم ہو گئی ہوں. آپ کا یہ خیال ہے؟ مجھے یقین ہے. میں نے اپنے لہجے کو اپنی یقین سے کہیں زیادہ پرزور بنا کر کہا تاکہ وہ خوش ہو جائے. معلوم نہیں وہ خوش ہوئی یا نہیں، مگر خاموش ہو گئی. آہستہ آہستہ ہم اسد اور دونوں لڑکیوں کے برابر پہنچ گئے. دور سے چمنستان ہوٹل کا پچھلا حصہ نظر آ رہا تھا. میں نے کہا سامنے سے یہ ہوٹل جتنا شاندار ہے، پیچھے سے اتنا ہی بدنما نظر آتا ہے. یہ پچھلے کمرے اندھیرے اور کبوتروں کے کابکوں کی مانند دکھائی دیتے ہیں. یہ ہوٹل ہماری قومی زندگی کا سمبل ہے، صبا نے کہا. آج اس پر قومیت بے طرح سوار تھی. ہاؤ ونڈرفل! روبینہ نے صبا کے جملے کی داد دے کر کہا لگایا، مگر صبا نے اس کو نظر انداز کر کے اپنی بات جاری رکھی. اس ہوٹل کے آگے سرسبز لان اور رنگ برنگے پھول ہیں. ڈرائنگ روم کے جگمگاتے فانوس نما شیڈ ہیں. پیڑوں کے بیچ میں سے جھانکتی ہوئی رنگین روشنیاں ہیں، اور جہاں سے وہاں تک لمبی لمبی کاریں ہیں، اور پیچھے صرف پتھر اور دھول ہے. 15 واٹ کے ٹمٹماتے ہوئے بلبوں کی روشنی ہے اور ویرانی ہے. اٹ از ریئل پوئٹری، روبینہ نے کہا لگا کر کہا. اس میں اتنے جذباتی ہونے کی کیا بات ہے؟ اسد بولا. ظاہر ہے ہر چیز کے اگائے پچھائی میں فرق تو ہوتا ہے. ہم سب ہنس دیے اور بات آئی گئی ہو گئی. میں آپ کی قوت تخیل کی ضرور داد دوں گا. چند قدم آگے چل کر میں نے صبا سے کہا یہ تو ان کی ٹریجڈی ہے. اسد نے دکھ بھرے لہجے میں کہا. یکاچک کسی پکچر کا پوسٹر سہیلا کی نظر پڑ گیا. اس نے روبینہ کو مطلع کیا اور روبینہ نے اسد کو. وہیں کھڑے کھڑے سیکنڈ شو دیکھنے کا پروگرام بن گیا. طے یہ ہوا کہ کار لے کر پہلے روبینہ سہیلا کے گھر جا کر اطلاع دی جائے اور پھر پکچر دیکھی جائے. میں سب کے ساتھ خاموشی سے چلتا رہا، مگر ہوٹل پہنچ کر میں نے کام کے بہانے پکچر سے معذرت چاہ لی اور اپنا اسکوٹر سنبھال واپس چلا آیا. گھر آ کر میں نے دل کو فخریہ مخاطب کیا کہ دیکھا کس طرح بیماری کی علامات پوری طرح ظاہر ہونے سے پہلے ہی میں نے اس پر قابو پا لیا. کس طرح دل جمعی سے میں نے ادھر ادھر کی باتیں کی، جرم و سزا کی بحث میں حصہ لیا. کچھ بھی تو نہ ہوا. نہ زمین اپنی جگہ سے ہلی، نہ آسمان زیر و زبر ہوا. دل نے کچھ بوجھل پن سے کہا ہاں این کار از تو آید و مردہ چنی کنند. اور پھر اس نے مجھ سے کہا مگر یہ تو کہو گے کہ غیر ملکیوں کے اتنے مجمع میں ایک بھی تو ایسا چہرہ نہ تھا جس میں اتنی سادگی، اتنا حسن اور اتنا بانک پن ہو. محض اس کا دل رکھنے کو میں نے جواباً ہاں کہہ دیا. معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے. اگر آپ بھی
رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے. شکریہ.